ہلو دوستو، میں ہوں ایک بار پھر سے آپ کا میزبان راحت سلطان، سماج ریپیئر کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر اس ایپیسوڈ کو ہم ایپیسوڈ نمبر 1 ہی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پچھلا جو ایپیسوڈ تھا وہ انٹروڈکٹری اور تعارفی ایپیسوڈ تھا، جس کے اندر ہم نے اپنے اس نیوز چینل کے بارے میں سماج ریپیئر چینل کے بارے میں، نیوز چینل کہنا تو اتنا زیادہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ایک کوشش ہماری اس ٹیم کے ساتھ کری جا رہی ہے۔ اور آج کا دن بڑا متبرک دن ہے، ہمارا 74واں یوم آزادی، 15 اگست 2021۔ تو ہم چاہیں گے کہ آج کے اس مبارک موقع سے ہم اپنے اس چینل کا آغاز صحیح معنوں میں کریں، اور آج کا پروگرام ہم یوم آزادی کی مبارکباد سے کریں گے، اور جشن آزادی کی مبارکباد سے کریں گے۔ ہمارا ملک ہندوستان، جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے زبردست قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا لازم ہے۔ کوئی بھی امت، کوئی بھی ملک اگر اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی قربانیوں کو اگر بھول جائے گا تو وہ نہ ملک ترقی کر پائے گا، نہ وہ قوم ترقی کر پائے گی۔ تو ہماری یہ جو کوشش ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ہم اپنے بڑوں کو یاد رکھیں اس مبارک موقع کے اوپر۔ میں کیونکہ خود میرا تعلق شہر علی گڑھ سے ہے، شہر بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن ایک عالمی مقبولیت اس شہر کی بہت زیادہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں آزادی کی لڑائی میں علی گڑھ کے کون کون خاص لوگوں نے حصہ لیا، جو بہت زیادہ شہرت حاصل نہیں کر سکے، گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے، ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ایک دوبارہ سے ایک نام دے سکیں، ان کی نام کو زندہ کر سکیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہوئے ہم ان کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ سر فہرست علی گڑھ کے جو فریڈم فائٹرز ہوا کرتے تھے، ان میں ایک بہت ہی معزز شخصیت، جن کا نام ہے جناب امام عبد الجلیل رحمۃ اللہ صاحب، جن کا مزار علی گڑھ کی اوپر کوٹ کی جامع مسجد میں آج بھی موجود ہے۔ اور عبد الجلیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں نہ صرف شرکت کی، بلکہ انگریزوں سے لوہا منوایا، اور انگریزوں کو بھاری نقصان پہنچاتے ہوئے ان کی کئی توپیں انہوں نے برباد کی، اور اپنے تمام بہت سارے علماء کرام کے ساتھ انہوں نے اس لڑائی کے اندر، اس فریڈم اسٹرگل کے اندر شرکت کی، اور 72 علماء کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ علی گڑھ سے کچھ دور کے فاصلے پر ہی یہ مورچہ ہوا تھا، اور 1857 سے پہلے کی یہ بات ہے، جب لڑائی شروع ہو چکی تھی، انگریزوں کے خلاف وطن چھوڑو کا نعرہ لگ چکا تھا، اس وقت جناب عبد الجلیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ کا ریپریزنٹیشن کیا تھا، اور بہت سارے تمام علماء اکرام اس لڑائی کے اندر شہید ہوئے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہوں نے جو ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی ان قربانیوں سے سیکھ کر کے ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ مولانا عبد الجلیل رحمۃ اللہ کے بعد ایک اور نام آتا ہے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ۔ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ بھی جانی مانی شخصیت علی گڑھ کے رہ چکے ہیں، جنہوں نے علی گڑھ کی طرف سے انگریزوں سے مورچہ لیا تھا، اور سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے ان کی بہت سروسز، بہت سیوائیں، بہت ساری خدمات، جس میں سے ایک بڑی سیوا یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے
ایک اسکول سٹی ہائی اسکول کے نام سے جو آج بھی موجود ہے، ایک بہت بڑی زمین 100 سال تک کے لیے انہوں نے وہ لیز پر دی تھی۔ بہرحال اب تو وہ زمین اس کو واپس کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ان کی طرف سے ایک تحفہ تھا یونیورسٹی کے لیے جو انہوں نے یونیورسٹی کو دیا۔ تو ہمیں ان لوگوں کا نام جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جنہوں نے نہ صرف یہ پورے ہندوستان کا ریپریزنٹیشن کیا، ہندوستان کی طرف سے انہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی، اور خاص طور سے یہ دونوں حضرات علی گڑھ کے اندر کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ علی گڑھ کے خواجہ عبد المجید صاحب اور جناب آفتاب احمد صاحب، یہ دو نام بھی علی گڑھ میں ایسے ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا تھا، اور آج ان کا نام جو ہے کہیں پر بھی تاریخ کے اندر نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو بہت سارے کچھ نام ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ نے بھلا دیا، انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، لیکن اب دھیرے دھیرے کر کے ان کا نام جو ہے تاریخ کے پنوں سے ہٹتا جا رہا ہے، یا کہیے کہ ہٹ بھی چکا ہے۔ یہ دیکھیے، اس کے بعد جو کچھ اور میرے پاس خصوصی نام ہیں، دکن کے حیدر علی، ٹیپو سلطان کا نام جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کے اندر سب سے پہلے سر فہرست آتا ہے۔ انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کی ایجاد کی تھی، جس سے انگریزوں کو بہت زبردست نقصان ہوا تھا۔ بیگم حضرت محل، امیر حمزہ، عبدالحبیب یوسف، شاہ نواز خان، نرسمہا ریڈی، پرمتھا ناتھ مترا، بارن گھوش، ہیم چندر کانو، اور بہت سارے، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی صاحب، حسرت موہانی، سیف الدین کچلو، علی سردار جعفری، کیپٹن عباس علی اور اشفاق اللہ۔ یہ کچھ نام ایسے ہیں جن کو تاریخ سے تقریباً جو ہے وہ بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ان لوگوں کو پوری طریقے سے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا تھا۔ بڑے بڑے نام تو اکثر لوگوں کو معلوم ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے نام ہمیں ان لوگوں کو بھی تاریخ کے پنوں میں جگا کے رکھنا ہے۔ ہم اگر یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو اگر یاد نہیں رکھیں گے، ہم اپنی جو بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں اس کو اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خرابی والی بات ہوگی۔ میں ایک مرتبہ قربانیوں سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست سردار ہیں، سکھ کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا، وہ مجھے لنگر کھلانے کے لیے گردوارے میں، دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس رقاب گنج غالباً اس گردوارے کا نام ہے، وہاں پر مجھے لے کر کے گئے، اور وہاں نیچے تہہ خانے میں ایک میوزیم بنا ہوا ہے جس کے اندر سکھ کمیونٹی نے جو قربانیاں دی تھیں، جو ان کے خلاف انگریزوں نے ظلم اٹھائے تھے، جو مغلوں سے انہوں نے لوہا لیا تھا، انہوں نے لڑائیاں لڑی تھیں، اور اس کو تمام انہوں نے تصویروں کے اندر پینٹنگ کے طرح سے انہوں نے ڈسپلے کیا ہے، اور اپنی کمیونٹی کو پورا وہ دکھاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ مجھے بھی اتفاق ہوا وہ میوزیم اور وہ پینٹنگز دیکھنے کا، تو میں نے پینٹنگز وغیرہ دیکھنے کے بعد میں نے اپنے دوست سے میں نے پوچھا، میں نے کہا دوست تم یہ بتاؤ کہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام ظلم و زیادتیوں کے، اور خاص طور سے مغلوں کے، مسلمانوں کے، اس کے اندر کچھ ایسی پینٹنگز دکھائی گئی ہیں کہ صاحب مغل جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو، جوانوں کو قتل کر رہے ہیں بری طرح سے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پینٹنگ کے طور پر وہاں پر ڈسپلے کر رکھی ہیں، اور آج بھی ڈسپلے ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے گردواروں کے اندر اس طرح کے جو ایگزیبیشنز ہیں وہ ہیں۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ ساری پینٹنگز آج کے زمانے میں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان پینٹنگز کو دیکھ کر کے یہ ایک غصہ اور ایک نفرت والی چیز
مسلمانوں کے خلاف یا اور مغلوں کے خلاف اس طرح کا جذبہ لوگوں کے اندر نہیں بھڑکے گا۔ تو میرے دوست کا کہنا یہ تھا کہ نہیں راحت صاحب، ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ پینٹنگز اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ ہماری کمیونٹی کے لوگ یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک اور قوم کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو پھر ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا میسیج میرے دوست نے مجھے دیا تھا، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے تقریباً یہ۔ تو میرے ذہن میں آج تک وہ بات اس وقت پیوست ہے۔ تو میں تو بس یہی چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ خاص طور سے ہمارے علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، یہ جو آپ کی جی ٹی روڈ ہے کلکتے سے لے کے پشاور تک، یہ بہت بڑی روڈ ہے، دلی ہوتے ہوئے لاہور ہوتے ہوئے پشاور تک جاتی ہے، سینکڑوں کلومیٹر لمبی روڈ ہے۔ اس سڑک کے اوپر کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جہاں پر علماء اکرام کی، بڑے بڑے بزرگوں کی، مسلمانوں کی، ہندوؤں کی اور ہندوستان کے تمام شہریوں کی لاشیں اس پر لٹک رہی تھیں۔ وہ ہمارے بزرگ تھے۔ اگر ہم نے ان کی قربانیوں کو بھلا دیا تو ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہمیں اپنے دوستوں، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے سماج کو ریپیئر کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کرنی ہے جس کے ہم کیپیبل ہیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری خرابیاں ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہم نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ان تمام خرابیوں کو اب اجاگر کرنا ہے اور لوگوں کو اس طرح سے روکنا ہے کہ لوگوں کو برا بھی نہ لگے اور ہمارا سماج ایک صحیح راستے کے اوپر چل پڑے۔ شکریہ بہت بہت آپ کو ایک بار پھر جشن آزادی، یوم آزادی بہت بہت مبارک۔ شکریہ۔